حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے۔ آیت مبارکہ بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کو اللہ نے اپنا احسان قرار دیا اور فرمایا کہ میں نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ ان میں رسول لے جائے۔ اس رسول کے ذمہ 4 کام لگے ہیں۔ کہا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں رسول ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا، قرآن کی آیات کی تلاوت رسول ان کے سامنے کر کے دکھائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر جو زنگ لگ چکا ہے رسول اس زنگ کو دور کر دے گا اور دلوں کو پاک فرما دے گا۔ تیسرا کام جو رسول نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ کتاب رسول نے ان مومنوں کو سکھا دی ہے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ رسول نے مومنوں کو حکمت سکھا دی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جو رسول سکھائے گا، ایک کتاب اور دوسری حکمت۔ کتاب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، یہ حکمت کا ہے۔ کتاب میں آیتیں ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھ میں، رسول نے جو حکمت سکھائی وہ کہاں ہے؟ اور یہ حکمت رسول نے اپنی طرف سے سکھائی ہے یا یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول پر بتا دی تھی؟ قرآن کی تو خود دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَأَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے تجھ پر نازل کی ہے کتاب اور حکمت۔ اس کا مطلب رسول پر صرف کتاب نازل نہیں، کتاب کے ساتھ رسول پر حکمت بھی نازل ہوئی۔ رسول پر 2 چیزیں نازل ہوئی، ایک کتاب اور ایک حکمت۔ کتاب تو ہمارے سامنے ہے جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی، وہ حکمت جو اللہ نے رسول پہ نازل کی اور رسول اپنی امت کو سکھاتا ہے وہ کہاں ہے؟ جب ہم اس حکمت کو ڈھونڈتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے محمد عربی نے جو کچھ کروایا ہے اسی کا نام حکمت ہے۔ جو قرآن میں آیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو مصطفیٰ کی زبان پہ آیا وہ حکمت ہے۔ حضور نے اس قرآن کے علاوہ جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ حکمت۔ اب 2 باتیں ہو گئی، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور ایک حکمت، اور یہ دونوں ہو گئی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی۔ اگر ہم حکمت اسے کہتے ہیں جو رسول نے فرمایا اور حکمت ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اپنی طرف سے ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا۔
مزے کی بات یہ ہے کہ رسول کے بارے میں اللہ یہ اعلان کر چکا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، اپنی مرضی سے رسول وہ لفظ اور رکھیے گا، آپ کہیں اور چلے جائیں، رسول اپنی مرضی سے بولتا ہے، یہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے زبان سرکار دو عالم میں جو کچھ آئے وہ اللہ کی وحی ہے، حضور جو کچھ فرمائے وہ اللہ کی وحی۔ سورۃ الانعام میں ایک اور بات فرما دی ان اتبع الا ما یوحی الی، اے حبیب ان کو کہہ دے میں صرف وہی کچھ کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ رسول نے جو کچھ کہنا ہے وہ بھی وحی، رسول نے جو کچھ کرنا ہے وہ بھی وحی۔ جب وحی ہے تو اس کا مطلب ہے رسول کی ہر بات اللہ کی وحی، رسول کا ہر کام اللہ کی وحی۔ اور اب اگر کوئی یہ کہے جب رسول نے فلاں کام غلط کیا تھا تو رسول کو غلط نہیں کیا رہا، اللہ کی وحی کو غلط کرا رہا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ کام تھا جو رسول کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جملے ہوتے ہیں رسول نے ایک ایسا کام کر دیا جو اللہ کو پسند نہیں تھا اس لیے اللہ نے ڈانٹا۔ آپ لفظوں پہ غور کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے رسول کو ڈانٹا، اس لیے اللہ رسول سے ناراض ہوا، اس لیے اللہ نے رسول پر غصہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے وہ کام کیا جو اللہ کو پسند۔ اچھا، اللہ کو قرآن میں کہہ چکا یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں، یہ جو کرتا ہے میں نے وہی کی ہوتی ہے۔ اب جب تم کہتے ہو کہ اللہ ناراض ہوا اس بات پر، خود اللہ نے وہی غلط کی تھی، خود اللہ کام کو جو بھی رسول نے کیا ہے وہ رسول نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا۔ اب اگر یہ کہو کہ رسول نے غلط کام کیا تھا تو تم رسول پر اعتراض نہیں کر رہے، تم تو خدا کی وحی پر اعتراض کر رہے، تم تو وحی پر حملہ کر رہے۔ رسول جو کہے وحی، رسول جو کرے وحی۔ اچھا، اب یہاں سے ہم نے تھوڑا سا آگے یہ بات ایسے، رسول نے جو کچھ کہنا ہے وہ وحی ہے۔ قرآن کی آیتیں ہر شخص سے پاک ہیں، اور رسول اس کے علاوہ بھی جو کچھ کہے وہ بھی شخص سے۔ رسول کے کسی فرمان کو غلط کائنات ہل سکتی ہے، محمد کا فرمان بدل وہ اپنی جگہ ہٹا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی بات جو ہم تک پہنچے کہ یہ رسول نے فرمائی ہے، ہمیں صرف اتنا ثبوت لینا ہوتا ہے کہ واقعی یہ رسول نے فرمائی ہے۔ اگر تم رسول نے فرمائی ہے تو اس کے آگے باقی ہر بات ختم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ کوئی آنا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود پروردگار نے لیا، حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، ذمہ لیا ہے محمد کی سنت کا۔ وہ قیامت تک قائم رہے گی بدل نہیں سکتی، لیکن حدیث اس کو کتابوں میں لکھنے والوں نے تحقیق کیا کبھی بیسی کر سکتے ہیں۔ اب ڈھونڈنا مسلمانوں کا کام ہے، وہ ڈھونڈے کہ اصل فرمان مصطفیٰ تھا کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں بنا بنا کے سناتے رہتے ہیں، یہ حضور نے فرمایا، یہ حضور نے فرمایا،
لیکن صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا وہ ایسے ہی آنکھ بند کر کے نہیں مان لیتے تھے. اچھا صحابہ کے زمانے میں حضور کا فرمان کون سنایا کرتا تھا؟ صحابہ. یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہے کہ حضور نے یہ فرمایا تو دوسرا صحابی سوچے گا کہ بھائی اس کی ملاقات حضور سے ہے, حضور سے اسے سنا ہوگا. اور صحابی سارے اور کوئی وصف ہو نہ ہو سچے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. کوئی صحابی, میں نے تو کہا ہوگا کہ وصف ہو نہ ہو, جس کا مطلب یہ ہے کوئی صحابی تہجد کی نماز پڑھتا ہے کسی سے چھوٹ جاتی ہے. کوئی صحابی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے کوئی نہیں رکھنا, رمضان کے علاوہ. کوئی صحابی روزانہ ایک 12 قرآن کا پڑھتا ہے, کوئی نہیں پڑھتا, کم پڑھتا ہے. تو سارے صحابی ہر وصف میں برابر نہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہر صحابی تھا سچا, ہر صحابی سچا تھا, اس کے پاس جھوٹ نہیں تھا. اب سارے صحابی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے کہ کبھی جھوٹ اس نے. اس کے بعد اگر ایک صحابی کہتا تھا نا حضور نے یہ فرمایا ہے, تو دوسرا صحابی ایک مرتبہ کھڑا ہو جاتا تھا, وہ کہاں سے سن لیا. اگر اس نے وہ نہیں سنا ہوتا تھا تو وہ اس کی بات پر ایسے ہی کان نہیں کرتا تھا, تحقیق کرتا تھا. حالانکہ پتا تھا کہ سچا ہے, مگر وہ کہتا تھا بات حضور نے فرمان کی ہے. فرمان وہ ہے جو کائنات کی تقدیریں بدل سکتا ہے, فرمان وہ ہے جس کے اوپر شک نہیں ہو سکتا. اس لیے تحقیق کروں گا جو فرمایا ہے تو زمانے کے نہیں فرمایا. یہ بڑے مسئلے تھے. احتیاط, حضور کا فرمان آگے سنانے میں احتیاط. اور صحابہ اس کام میں بڑے سخت تھے کہ مصطفیٰ کا فرمان آگے وہی پہنچے جو واقعی حضور نے فرمایا. حدیث سنانے میں احتیاط کرنا یہ مسئلہ تھا. ہمارے ہاں اس معاملے میں احتیاط نہیں ہے. مولوی حضرات عام طور پر یہ جرم ہے. نبی کریم نے فرمایا اور آگے جو کچھ کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا فرمایا ہوا ہوتا ہے. حضور کی بات چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے, بیچ میں مسالے لگانے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹہ بعد کی جو باتیں ملائی ہوتی ہیں انہوں یہ ڈر نہیں رہے ہوتے کہ ہم محمد عربی کے ساتھ جوڑ نہیں دیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی, آپ نے مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا تھا, کسی خطیب کی تقریر سننا چھوڑ دیا تھا. لوگ دعوت دیتے تھے فلاں حضرت صاحب آئے ہیں, آپ بھی آئے گا, آئیے گا, نہیں جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ جلسوں میں نہیں آتے, آپ علماء کی تقریریں بڑے بڑے علماء آتے ہیں, آپ نہیں سننے آتے, کیوں نہیں آتے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علماء جب حضور کا فرمان سنا رہے ہوتے ہیں احتیاط نہیں کرتے, اپنے پاس سے لفظ ملا لیتے ہیں. میں صرف محمد کا فرمان سننا چاہتا ہوں, اس کے اور نہیں سننا چاہتا. نہیں آتے تھے مدرسوں میں. کیوں؟ یہ بے احتیاطی ہو رہی تھی. آج تک ہوتی, لوگ ایسے ہی سناتے جاتے. اور سنانا کیا ہے, ہماری کتابوں میں لکھی جاتی ہے بات. ساری زندگی ہمیں سنایا گیا اور ہم پڑھتے رہے. ایک مائی کوڑا پھینکا کرتی تھی, حضور گلی سے گزرا کرتے تھے, مائی کوڑا پھینکا کرتے تھے. وہ مائی بیمار ہو گئی, حضور اس کا پتہ دے دے. سرکار کا مزاج اور اخلاق تو آ رہا ہی آ رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے یہ ہوا تھا. یہ حدیث نہیں, یہ ہوا سرے یہ ہوا ہی نہیں جو ہمارے سنا کے جنہوں نے سنایا وہ مجرم ہے یا نہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فقد بقعه من النار. جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میرے ساتھ منسوب کر دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے, بنا ٹھکانہ جہنم میں.
ایسے ہی ہے حضور سے بات کرتے ہیں. حضور نے فرمایا نہ ہو اور بندہ کہے حضور نے یہ فرمایا. یہ جرات نہیں کرنی چاہیے, یہ جرات. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا مسجد نبوی میں قبلے والی دیوار سے تھوڑا سا آگے, مسجد نبوی شریف. اب فرض کر لیں یہ مسجد ختم ہو رہی ہے, اس دیوار کے آگے ایک چھوٹی سی گلی اور گلی کے طرف کچھ گھر ہیں. ایسے ہی مسجد کی دیوار کے آگے ایک چھوٹی سی گلی تھی اور اس گلی کے آگے دوسری طرف گھر تھے. گھر تھا حضرت عباس کا جو حضور کے چچا. ہمیں ضرورت پڑے فرض کریں گے اس مسجد کو ہم کھلا کریں تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے. اگر ہم آگے میں بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اس گلی کے آگے جس کے مکان ہے ہم سے جا کے کہیں گے آپ مکان چھوڑ دیں, آپ کہیں اور چلے جائیں, ہم مسجد کھلی کرنا چاہتے ہیں. جب تک یہ مکان موجود ہے مسجد ادھر کو آگے نہیں جا سکتا. اب حضرت عباس کا مکان ہے آگے اور مسجد کا جو رنگ ہے رقبہ وہ تھوڑا نمازی پڑھ گئے, مسجد کو کھلا کرنے کی ضرورت پیش آئی. حضرت عمر فاروق کا دور حکومت تھا, خلافت آپ کی تھی. آپ حضرت عباس کے پاس گئے, جا کے کہنے لگے یار اگر آپ یہ مکان چھوڑ دیں کسی اور جگہ ہم آپ کو مکان دے دیتے ہیں, جہاں آپ کا دل کرتا ہے ہم آپ کو مکان لے دیتے ہیں. ایسا نہیں آپ نکل جاؤ یہاں سے, مکان لے دیتے ہیں. بس یہ مکان اگر آپ چھوڑ دیں تو ہم مسجد کو کھلا کر دیں. نمازیوں کو ضرورت ہے, مسجد آبادی بڑھ گئی ہے, نمازی آتے ہیں, مسجد حضور کی ہے, دنیا دور دور سے آتی ہے یہاں ثواب کے لیے. تو چھوٹی مسجد ہے, اگر آپ یہ گھر خالی کر دیں تو ہم. حضرت عباس کہنے لگے نہیں میں تو یہ گھر خالی نہیں کروں گا, میں یہی رہوں. انہوں نے کہا یار آپ یہ گھر میرے آگے بیچ دیں, میں خریدتا ہوں, جتنی قیمت آپ لگاتے ہیں میں آپ نہیں اور جانے کے منہ والی قیمت دیتا ہوا میں یہ میرے آگے گھر بیچ. حضرت عباس کہنے لگے میں نہیں بیچتا, اس لیے کہ گھر اگر خریدنا تھا کہیں تو کہیں دور ہی جا کے خریدنا تھا نا. جو حضور کی جاریوں کا پڑوس تھا وہ کون چھوڑتا تھا. حضرت عباس تو یہ دیکھ رہے تھے یہاں دروازے سے باہر نکلتا ہوں تو سوال کی قبر آ جاتی ہے, یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا تو یہ زیادہ نے کہا نہیں بیچتا. عمر فاروق کہنے لگے اچھا لاہر خدا مجھے ہی بھائی کر دیں, یہ مجھے تحفے میں دے دیں جگہ, میں کسی طرح یہ مسجد میں. وہ کہنے لگے بھائی جب میں بیچ نہیں رہا تو تحفے میں کیوں دے دوں, میں نہ بیچ رہا ہوں نہ تحفے میں دیتا ہوں. حضرت عمر کہنے لگے مجھے چاہیے, میں نے جگہ یہ لینی ہے اس لیے ہماری ضرورت بنی ہوئی ہے, مسجد کو کھلا کرنا ہماری ضرورت ہے, آپ جگہ خالی کریں. وہ کہنے لگے تو تڑی لگا رہا ہے, دھمکی دے رہا ہے کہ میں میرے زور سے آ کے ڈر کے ساتھ چھوڑ دوں. دھمکی نہیں دے رہا, آپ کو عذر نہیں, لیکن مشکل یہ ہے اس کے علاوہ چاہے آپ چھوڑ دیں گے خالی کر دیں گے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا, خالی نہیں کرتی. عمر فاروق کہنے لگے اچھا ایسے کرتے ہیں, کوئی کسی سیانے بندے کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں, کوئی بہت بڑا بندہ اس سے فیصلہ کروا دیتے ہیں. جو صورتحال ہمیں پیش ہے وہ کیا ہے کہ نمازی زیادہ ہیں, مسجد چھوٹی ہے, مسجد بڑی کرنی ہی کرنی ہے, ہماری مصیبت ضرورت. آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ دینا نہیں چاہتے تو کسی اور بندے سے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کو یہ جگہ چھوڑنی چاہیے یا نہیں چھوڑنی چاہیے. دیکھتے ہیں اگر کوئی میری رائے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو آپ بات کو سمجھ دیکھیے, ضرورت تو دیکھتے ہیں ہماری. حضرت عباس کا اچھا ڈالو کس کے پاس جانا ہے, چل رہا ہوا ہے. ابی بن کعب صحابی دوسرے, ان کو قاضی مقرر کیا ہوا تھا, اپنے فاروق کے بڑے دانشمند صحابی تھے, فیصلے کرتے تھے, بڑے معاملوں کو سمجھتے. کہنے لگے چلو ابی کے پاس چلے, ابی کے پاس چلتے ہیں. دونوں بزرگ حضرت ابی بن کعب کے پاس چلے گئے. ابی بن کعب کے پاس جا کے حضرت عمر فاروق نے بتایا مسئلہ یہ ہے, مسجد چھوٹی ہے, بندے نمازی بڑھتے جا رہے ہیں, ہمیں مسجد کھلی کرنی ہے, ضروری کھلی کرنی, اس کے علاوہ اب ہمارا بچا نہیں.
کیونکہ صرف مدینے کے لوگ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، جگہ ضرورت ہے پوری کرنے کی. اور عباس